چرواہے کی آزمائش کا آغاز۔ ایک دن گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ حیران و پریشان دوڑتے پھر رہے تھے۔ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک چرواہے کی بکری نے انسانی بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر پورے گاؤں میں جیسے آگ لگ گئی ہو۔ سب چرواہے کے گھر کی طرف بھاگے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے چرواہے پر چڑھائی کر دی۔ حرامی، تو نے ہماری نظروں میں گھنٹیاں بچا دیں۔ لعنتی، بکری سے ایسے حرکت کی ہمت کیسے کی؟ چرواہا، جو ایک شریف اور خاموش طبع شخص تھا، اپنے دفاع میں چیخا، اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر ظلم نہ کرو، میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، یہ سچ ہے، میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں۔ چرواہا رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، لیکن گاؤں والوں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ اس نے کہا، جب میں بکری چرا رہا تھا، میری محبوب بکری چاندنی ایک درخت کے نیچے رک گئی اور عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ میں سمجھا شاید کسی سانپ کو دیکھ لیا ہے، لیکن جب قریب گیا تو میری جان نکل گئی۔ وہاں ایک دودھ پیتا انسانی بچہ پڑا تھا۔ چرواہا لرزتی آواز میں بولا، میں نے فوراً اس بچے کو اٹھایا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بکری چاندنی مسلسل اسے چاٹ رہی تھی جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ چرواہا بولا، میں تو مدت سے بے اولاد ہوں، اس لیے میں اسے اپنا بچہ سمجھ کر گھر لے آیا اور اپنی جان سے بھی زیادہ اسے چاہنے لگا، لیکن گاؤں والے نہ مانے۔ یہ سب جھوٹ ہے، تو ہی گنہگار ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں کہ بکری نے انسانی بچہ جنا ہو، تو نے ضرور کچھ گھناؤنا کام کیا ہے۔ غصے میں آ کر گاؤں والوں نے چرواہے پر ظلم کی حد پار کر دی۔ کسی نے اسے لات ماری، کسی نے تھپڑ، کسی نے گالیاں دیں۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ چرواہا 2 دن کے اندر گاؤں چھوڑ دے، اپنی بیوی، بکریاں اور بچے کو لے کر کہیں چلا جائے۔ چرواہا ٹوٹ چکا تھا، مگر کچھ عقل مند افراد نے مشورہ دیا، ایسا نرالا واقعہ ہم نے کبھی نہیں سنا، کیوں نہ کسی عالم یا طبیب سے رجوع کریں۔ سب ایک معتبر عالم کے پاس گئے اور تمام واقعہ سنایا۔ عالم نے کہا، یہ فطرت کے خلاف ہے، اگر بکری نے انسانی بچے کو جنم دیا ہے تو یہ بات سائنسی تحقیق کے محتاج ہے، کسی طبیب سے معائنہ کروایا جائے۔ چرواہے کو گاؤں چھوڑنے کا الٹیمیٹم مل چکا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی روتے روتے اپنا مختصر سا سامان سمیٹنے لگے۔ اس کے ساتھ صرف وہی بکری چاندنی تھی جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا تھا، اور وہ بچہ جسے پورا گاؤں بدکاری کا نتیجہ سمجھتا تھا، لیکن چرواہا اسے خدا کا انعام سمجھتا تھا۔ 2 دن کے اندر وہ اپنے بچے، بیوی اور بکریوں کو لے کر گاؤں سے نکل پڑا۔ باہر اندھیرا تھا، لیکن دلوں میں اندھیرے اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ چرواہے نے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ وہ اور اس کی بیوی اب وہاں رہنے لگے۔ وہ بچہ جو بکری کے ذریعے ان کی زندگی میں آیا تھا، اب ان کا سب کچھ تھا۔ اس کا نام انہوں نے حسن رکھا۔ بکری چاندنی حسن کو ایسے چاٹتی، سونگھتی اور دودھ پلاتی جیسے واقعی اس کی ماں ہو۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہے اور اس کی بیوی اکثر خدا کا شکر ادا کرتے۔ نیا ہمسایہ، تاجر کا گھر۔ چرواہے کی جھونپڑی کے ساتھ ہی ایک مالدار تاجر کا بڑا سا گھر تھا۔ اس تاجر کی 2 بیویاں تھیں، زرین، جریرہ۔ نہایت نیک، صابر، نرم دل اور سلیقہ شعار عورت۔ کلثوم، ظالم جلنے والی، چالاک اور تیز زبان والی عورت۔ جریرہ کا چرواہے کی بیوی سے میل جول ہونے لگا۔ دونوں اکثر کام کے بعد باتیں کرتے، دکھ سکھ بانٹتے۔ جریرہ جب بھی حسن کو دیکھتی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ چرواہے کی بیوی نے ایک دن پوچھ ہی لیا، بہن، تو میرے بچے کو دیکھ کر اتنی اداس کیوں ہو جاتی ہے؟ تو ہر بار اسے گود میں لے کر روتی ہے، کیا کوئی دکھ چھپا ہے تیرے دل میں؟ جریرہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک کلثوم آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں جلن صاف جھلک رہی تھی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، کیا روز روز تم دونوں یہاں خسر پسر کرتی ہو اور یہ تمہارا بچہ اس کی آوازیں سن کر سر پھٹنے کو آتا ہے؟ ہر روز ہمارے دروازے پر کیوں چلی آتی ہو؟ اپنے گھر بیٹھا کرو۔ جریرہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گئی اور روتی ہوئی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ اس دن وہ بہت زیادہ روئی۔ وہ جذبات کے بوجھ سے دب گئی تھی۔ اس رات اسے بخار ہو گیا،
جب چرواہا شام کو گھر لوٹا تو بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ چرواہا سن کر کچھ لمحے گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، میری بات غور سے سن، دال میں کچھ تو کالا ضرور ہے، یہ کلثوم کچھ چھپا رہی ہے، اور زرین کا حسن سے یوں جڑنا کچھ تو ہے۔ کل پھر جانا اور زرین سے سچ معلوم کرنے کی کوشش کرنا، ہو سکتا ہے حسن کے اصل ماں باپ کا راز کھل جائے۔ چرواہے کی بیوی نے سر ہلایا، انشاءاللہ کل میں ضرور جاؤں گی۔ اگلی صبح چرواہا بکریاں چرا کر نکل گیا، کلثوم بازار چلی گئی تھی۔ چرواہے کی بیوی موقع پا کر زرین کے گھر پہنچی۔ زرین حسن کو دیکھتے ہی لپک کر گود میں لے لیتی ہے، روتی جاتی اور کہتی، پتہ ہے میرا بھی ایک بیٹا تھا، بہت خوبصورت، بالکل اسی کی طرح، مگر وہ کھو گیا۔ نہ زمین نے اگلا نہ آسمان نے واپس کیا۔ چرواہے کی بیوی چونک گئی، بہن یہ سب کیسے ہوا، تفصیل سے بتا، میں سننا چاہتی ہوں، شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ زرین خاموش رہی، پھر آہستہ آواز میں کہنے لگی، میں تمہیں سچ سناتی ہوں، لیکن یہ راز برسوں سے میرے دل میں دفن ہے۔ جھونپڑی کے اندر سناٹا طاری تھا، لیکن زرین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ چرواہے کی بیوی اس کے قریب بیٹھی تھی اور حسن، وہ بچہ، زرین کی گود میں آرام سے سو رہا تھا، جیسے وہی اس کی ماں ہو۔ زرین نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے دھیرے کہنا شروع کیا، زرین کی کہانی، یہ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میری گود ہری ہونے والی تھی، وہ میری اور تاجر کی پہلی اولاد تھی۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے اس بچے کے لیے، میں نے اس کے کپڑے سیے، جھولا بنوایا، ہر روز اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ جیسے ہی میں نے بیٹے کو جنم دیا، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں، رنگ دودھ جیسا صاف، پیشانی چمکتی ہوئی۔ میں اور تاجر بہت خوش تھے، لیکن زرین کی آواز کانپنے لگی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ چوتھے دن کلثوم آئی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، کہنے لگی، یہ بچے کی صحت کے لیے ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے لے لیا۔ جیسے ہی بچے نے وہ دودھ پیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہم فوراً حکیم کے پاس لے گئے، لیکن بچے کو گم کر دیا گیا۔ چرواہے کی بیوی حیرت سے بولی، کیا مطلب، بچہ گم ہو گیا، کہاں، کیسے؟ زرین رو پڑی۔ جب ہم حکیم کے پاس پہنچے تو کلثوم نے کہا کہ میں باہر انتظار کروں، وہ خود بچے کو اندر لے جائے گی۔ میں دروازے پر کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں اندر گئی، لیکن اندر نہ کلثوم تھی، نہ بچہ، نہ حکیم۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، پورے شہر میں تلاش کیا، لیکن میرا بچہ جیسے زمین نگل گئی ہو یا آسمان اٹھا لے گیا ہو۔ تاجر نے بھی مجھے سچ نہ بتایا۔ چرواہے کی بیوی کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ آہستہ سے بولی، حسن کی عمر بھی تقریباً 4 سال ہے، اور تمہارے بچے کی نشانی بھی اسی جیسی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ ہو؟ زرین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ اسی لیے تو میں اسے دیکھتی ہی بے قرار ہو جاتی ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ کلثوم کا راز۔ اسی وقت دروازے کے پیچھے ایک سایہ ہلنے لگا۔ کلثوم جو بازار سے واپس آ چکی تھی، ساری باتیں دروازے کی اور سے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور جلن کا طوفان تھا۔ وہ اپنے دل میں بڑبڑائی، یہ عورت تو سچائی تک پہنچنے ہی والی ہے۔ اگر زرین کو سچ پتہ چل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ بچہ ہرگز واپس نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں۔ اندھیرے میں سازش۔ اسی رات کلثوم نے ایک بزرگ اور خبیث عورت کو بلایا، جس کا نام زہرا بی بی۔ زہرا بی بی کالا علم جانتی تھی اور وہی کلثوم کی مشیر تھی۔ کلثوم نے اس سے کہا، اس بچے کو راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ میری ساری چالاکی برباد ہو جائے گی۔ زہرا بی بی نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، کل رات چاند کے نیچے جلاؤ میرے دیے اور بچہ میرے پاس لے آؤ، پھر دیکھ تماشا۔ دوسری طرف زرین نے اب فیصلہ کر لیا تھا، کل جب کلثوم باہر جائے گی، میں حسن کو حکیم کے پاس لے جاؤں گی۔ وہاں ایک پرانا خانہ ہے جہاں لوگ بچوں کی پہچان کے لیے روحانی نشان دیکھتے ہیں۔ چرواہے کی بیوی نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، اب حسن کی سچائی چھپ نہیں سکتی۔
صبح کے اجالے نے رات کے اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیا، مگر گاؤں کے ماحول میں ایک نئی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ چرواہا، زرین اور حسن اب اس لمحے کے قریب تھے جب حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن دوسری طرف کلثوم اور زہرا بی بی اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھیں۔ ان کے اندر کا زہر، حسد اور جادو اب آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ گاؤں والوں کو خبر مل گئی۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ چرواہے کی جھونپڑی میں زرین موجود ہے اور وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہی بچہ اس کا گمشدہ بچہ ہے، لوگ دوبارہ جھرمٹ بنا کر اس کی جھونپڑی کے باہر جمع ہو گئے۔ یہی زرین ہے جس کا بچہ 5 سال پہلے گم ہوا تھا، یہ وہی ہے جو پاگل ہو گئی تھی۔ اور یہ بچہ تو بکری کا تھا نا؟ لوگوں کے چہرے پر الجھن، حیرت اور خوف تھا۔ چرواہے نے دروازہ کھول کر سب کو اندر بلایا اور زرین کو کہا کہ وہ سب خود بیان کرے۔ زرین نے آہستہ سے بات شروع کی، یہ میرا بیٹا ہے حمزہ، 5 سال پہلے مجھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی پیدائش پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میرا بچہ مر چکا ہے، مگر مجھے کبھی یقین نہ آیا۔ میں نے تلاش جاری رکھی اور اب اللہ نے مجھے واپس وہی بچہ عطا کر دیا۔ چرواہے کی بیوی کا بیان۔ چرواہے کی بیوی نے بھی خاموشی توڑ دی۔ ہم نے سمجھا یہ بکری نے بچہ جنا ہے، لیکن آج معلوم ہوا یہ انسان کا بچہ ہے۔ ہم نے اسے کبھی نقصان نہیں پہنچایا، اسے اپنی اولاد کی طرح پالا۔ گاؤں والے ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو معجزہ ہے، اللہ نے ماں کو بچہ واپس کر دیا۔ مگر کلثوم کہاں ہے؟ کلثوم کا آخری حملہ رہی تھی۔ زہرا بی بی نے اسے اکسایا، اب آخری موقع ہے، یا تو سب کچھ جیتے گی یا سب کچھ ہارے گی۔ کلثوم تیز قدموں سے آگے بڑھی۔ اس نے لوگوں کے سامنے چیخ کر کہا، یہ عورت جھوٹی ہے، میں نے خود اس بچے کو بکری سے پیدا ہوتے دیکھا ہے۔ لوگوں کے چہرے پلٹنے لگے۔ زرین نے ایک نگاہ حسن کے سینے پر ڈال کر کہا، اگر تم سچے ہو تو یہ نشان کہاں سے آیا؟ اس نے بچے کے سینے سے کپڑا ہٹایا، ایک صاف نیلا سا دائرہ جس کے اندر عربی میں ایک لفظ تھا، اللہ۔ لوگ حیرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، یہ تو وہی نشان ہے جو زرین کے بیٹے کے جسم پر تھا، میں نے خود دیکھا تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ کلثوم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زہرا بی بی کا انجام۔ اتنے میں اچانک زہرا بی بی پیچھے سے نکل کر بچے کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا تھا، وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن اچانک ہوا کہ ایک جھونکا آیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک بزرگ نے اس کے ہاتھ سے کالا دھاگا چھین لیا اور زور سے سورۃ الفلق پڑھنے لگے۔ زہرا بی بی زمین پر تڑپنے لگی، اس کے چہرے پر جلنے کے نشان ابھرنے لگے۔ وہ چلائی، مجھے معاف کرو، میں نے جو کیا وہ شیطان کے کہنے پر کیا، مجھے معاف کر دو۔ چرواہے نے آہستہ کہا، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے، اگر دل سے توبہ کرو۔ زہرا بی بی زمین پر روتی رہی اور کچھ ہی لمحوں میں بے ہوش ہو گئی۔ زرین کا چراغ واپس آ گیا۔ اب حسن یا حمزہ؟ زرین کے گود میں تھا۔ چرواہے کی بیوی جو اب تک اس بچے کو پال رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ وہ بولی، یہ بچہ اب بھی میرا لگتا ہے، مگر یہ تمہارا ہے، تمہاری کوکھ کا چراغ ہے، اسے لے جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اختتام پر ایک پیغام۔ اس روز گاؤں والوں نے پہلی بار اس حقیقت کو مانا کہ کبھی کبھی جو باتیں سمجھ سے باہر ہوتی ہیں وہ اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ اللہ چاہے تو بکری کے پیر سے انسان کو نکال دے یا انسان کے دل میں جانوروں جیسی رحمت بھر دے۔ حمزہ، جسے پہلے سب حسن کہتے تھے، اب اپنی اصل ماں زرین کی گود میں تھا، لیکن کہانی کا اصل انجام ابھی باقی تھا۔ سچائی سامنے آ چکی تھی، مگر گاؤں والوں، تاجر کلثوم اور چرواہے کی بیوی کے درمیان انصاف ہونا اب بھی ضروری تھا۔ ایک ماں نے اپنا بچہ پا لیا، لیکن دوسری ماں نے جو قربانی دی، کیا وہ ضائع چلی جائے گی؟ پنچایت کا اعلان۔ گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے اعلان کیا کہ اگلے دن صبح گاؤں کی پنچایت بیٹھے گی اور اس عجیب واقعے پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ تاجر، زرین، کلثوم، چرواہے کی بیوی اور تمام گواہان کو بلایا گیا۔ صبح جب سورج نکلا، گاؤں کے چوراہے پر لوگ جمع ہونے لگے۔ چرواہے کی بیوی خاموش اور مطمئن بیٹھی تھی،
زرین کے چہرے پر ماں والی روشنی تھی اور حمزہ اس کے پاس سہم کر بیٹھا تھا۔ کلثوم کا چہرہ سخت اور مغرور تھا، جیسے اسے اب بھی یقین نہ ہو کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ تاجر شرمندہ، خاموش اور جھکا ہوا کھڑا تھا۔ جرم اور ثبوت۔ پنچایت کے سردار نے سوال کیا، زرین، تمہیں کیسے یقین ہوا کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ زرین نے کہا، اس کے جسم پر وہی نشان ہے جو میرے بچے کے جسم پر تھا اور جو پیدائش کے وقت سب نے دیکھا تھا۔ چرواہے کی بیوی نے کہا، ہم نے اسے بکری کی محبت میں پایا پر اسے کبھی نقصان نہ پہنچایا۔ ایک بزرگ نے کہا، میں گواہ ہوں کہ یہ نشان زرین کے بچے کے جسم پر تھا۔ پھر سردار نے کلثوم سے سوال کیا، تم بتاؤ، سچ کیا ہے؟ کلثوم چپ رہی۔ تب حمزہ کی بکری چاندنی آگے بڑھی اور پنچایت کے درمیان آ کر بیٹھ گئی، جیسے وہ سب کچھ کہنا چاہتی ہو۔ حمزہ نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، چاندنی، اگر تم سچائی بیان کر سکتی ہو تو ایک بار پھر بتا دو۔ بکری نے سب کے سامنے سر جھکایا اور اللہ کے حکم سے بولی، یہ بچہ میں نے جنگل میں پایا تھا۔ کلثوم نے اسے دفن کیا تھا، میں نے کھود کر بچا لیا۔ میرا مالک چرواہا بے گناہ تھا، لیکن اسے سب نے جھوٹا سمجھا۔ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا، اپنی اولاد سمجھا، لیکن یہ انسان کا بیٹا ہے، یہ زرین کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر پورے گاؤں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کلثوم کا اعتراف۔ جب کلثوم نے دیکھا کہ سب کے چہرے اس کی طرف گور رہے ہیں، وہ ہار گئی۔ اس کی زبان سے نکلا، ہاں، میں نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ زرین کا بچہ اس لیے چھین لیا کہ میرا شوہر زرین کو زیادہ چاہنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ صرف میری بیٹی وارث بنے۔ میں نے زہرا بی بی سے کالا جادو کروایا اور اس بچے کو جنگل میں دفن کر آئی، مگر یہ بچ گیا۔ وہ رونے لگی، لوگوں نے اسے تھو تھو کیا، عورتیں پیچھے ہٹ گئیں، بچے اس سے ڈرنے لگے۔ پنچایت کا فیصلہ۔ سردار نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، ہم نے آج ایک بے گناہ ماں کو اس کا بچہ واپس کیا اور ایک ظالم عورت کو اس کا انجام۔ فیصلہ سنا دیا گیا، کلثوم کو گاؤں کی خدمت میں لگایا جائے گا۔ تاجر پر لازم ہے کہ وہ زرین کو بیوی کا درجہ دے اور حمزہ کو اپنا وارث مانے۔ چرواہے کی بیوی کو عزت و احترام کے ساتھ وہ مقام دیا جائے جو ایک ماں کا ہوتا ہے۔ چرواہے کی قربانی کو یاد رکھا جائے گا۔ چرواہے کی بیوی کی خاموشی۔ جب پنچایت ختم ہوئی، سب جانے لگے۔ چرواہے کی بیوی خاموش بیٹھی رہی۔ زرین اس کے پاس آئی، ہاتھ پکڑا اور بولی، تم نے میرا بیٹا پالا، میری ماں کی جگہ لی اور بے لوث محبت دی۔ آج سے ہم دونوں اس بچی کی ماں ہیں۔ چرواہے کی بیوی کی آنکھوں سے برسوں کا درد آنسو بن کر نکل پڑا۔ سچائی سامنے آ چکی تھی، مجرم نے اعتراف کر لیا تھا اور برسوں پرانا دھندلا سچ اب صاف ہو چکا تھا۔ مگر اس کہانی کا صرف یہی ایک رخ نہیں تھا، زہریلا جادو، بکری کا معجزہ، تاجر کا بدلتا دل اور حمزہ کی نئی پہچان، سب کچھ ابھی باقی تھا۔ رات کا سکون، دل کی ہلچل۔ اس رات گاؤں پر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ زرین کے کچے گھر میں برسوں بعد دیے کا ہلکا سا نور تھا اور اس روشنی میں حمزہ اپنی ماں کی گود میں لیٹا ہوا تھا۔ زرین کے آنسو بار بار اس کے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ وہ اسے بار بار چومتی اور کانوں میں سسکیوں کے ساتھ کہتی، میرے بچے، کتنی راتی تیرے خوشبو کے لیے ترسی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ چرواہے کی بیوی دروازے کے پاس بیٹھی مسکرا رہی تھی، مگر آنکھیں نم تھیں۔ اس کے دل میں سکون تھا، لیکن خالی پن بھی۔ برسوں کا پالا پوسا اب کسی اور کی جھولی میں تھا۔ پھر بھی اس کے دل میں نہ شکوہ تھا نہ حسرت، صرف دعا تھی۔ زہرا بی بی کا انجام۔ اگلے دن زہرا بی بی، جو کلثوم کے اشارے پر زہریلے عمل کرتی تھی، پنچایت کے سامنے پیش کی گئی۔ بوڑھی، جھریوں سے بھرا چہرہ اور ڈر سے کانپتی ہوئی زبان۔ سردار نے سوال کیا، تو نے جادو کے لیے کیا لیا تھا؟ زہرا بی بی بولی، چاندی کے 10 سکے اور حسد کی آگ۔ میں نے زرین کے دودھ پر تعویذ باندھا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ پھر کلثوم کے کہنے پر میں نے دفن کی جگہ پر حفاظت کا کالا کڑا ڈالا تاکہ بچہ مر جائے۔ لوگوں نے شدید غصے میں اسے گھیر لیا
عورتیں پتھر اٹھانے لگیں، مگر سردار نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اسے قتل نہ کرو، اسے عبرت بناؤ، اسے شہر کے مولوی کے حوالے کیا جائے تاکہ دین سکھایا جائے اور وہ اپنی باقی زندگی توبہ کرتے گزارے۔ تاجر کی تبدیلی۔ تاجر جو کئی دنوں سے شرمندہ، گمسم اور خاموش تھا، اب زرین کے پاس آیا۔ اس نے حمزہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ میرا بیٹا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ صرف تم۔ جو کچھ ہوا اس کی سزا میں نے پا لی، اب میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ زرین نے صرف ایک بات کہی، حمزہ کے دل میں کبھی نفرت نہ اترنے دینا۔ بکری، معجزہ یا نشانی؟ چاندنی، وہ بکری جو سب کی آنکھوں کا تارا بن چکی تھی، اب پورے گاؤں کی پہچان تھی۔ لوگ اسے دیکھنے دور دور سے آتے، کچھ اسے معجزہ مانتے، کچھ نشان قدرت، مگر چرواہے کی بیوی جانتی تھی کہ وہ صرف ایک بکری نہیں، ایک ماں تھی جس نے اپنی خاموشی سے انسانوں کو سبق دیا، وفا کی ایک نئی تعریف لکھی۔ حمزہ کا اعلان۔ چند دن بعد گاؤں میں جمع ہو کر سردار نے اعلان کیا، یہ بچہ حمزہ اب ہماری نسل کا فخر ہے، یہ دو ماؤں کا بیٹا ہے، ایک نے اسے جنا اور ایک نے اسے جیا۔ ہم اسے گاؤں کے سب بچوں کا بڑا بھائی مانتے ہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں، بچے حمزہ کے گرد ناچنے لگے اور چاندنی نے سر جھکا کر ایک بار پھر بکریوں کی زبان میں کر کے سب کو حیران کر دیا۔ آخر میں حمزہ، زرین اور چرواہے کی بیوی، تین دل، ایک رشتہ اور ایک تقدیر۔ پرانی چوٹیں اب بھرنے لگیں اور زخموں پر ماں کی دعاؤں کا مرہم لگنے لگا۔ پچھلی قسط میں سب کچھ ایک روشن موڑ پر آ چکا تھا۔ زرین کو اس کا بیٹا، تاجر کو اس کی ندامت، چرواہے کی بیوی کو اس کا سکون اور گاؤں کو ایک ایسا سچ مل چکا تھا جس نے ہر دل کو بدل کر رکھ دیا۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اب ایک نیا موڑ آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، خاموش مگر گہرا، چاندنی کی خاموشی۔ ان دنوں چاندنی بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ اب پہلی کی طرح گھاس نہیں کھاتی تھی، نہ ہی حمزہ کے پیچھے پیچھے دوڑتی۔ چرواہے کی بیوی نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کی۔ وہ روز چاندنی کے کان سہلاتی اور دل ہی دل میں کہتی، تو نے میرا بیٹا پالا ہے، شاید اب تیری ذمہ داری ختم ہونے کو ہے۔ ایک دن صبح کے وقت جب سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا، چرواہے کی بیوی نے دیکھا کہ چاندنی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو پکار رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور زبان بند، وہ میں بھی نہیں کرتی تھی۔ اسی رات چاندنی نے چرواہے کی بیوی کے کچے آنگن میں اپنی آخری سانس لی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی تکلیف، بس ایک خاموشی تھی اور آنکھوں میں ایک اطمینان۔ گاؤں میں سوگ۔ جیسے ہی صبح لوگوں کو خبر ملی کہ چاندنی اب اس دنیا میں نہیں رہی، پورا گاؤں اس کے جنازے پر جمع ہو گیا۔ مرد، عورتیں، بچے سب رو رہے تھے جیسے کوئی انسان رخصت ہوا ہو۔ زرین نے اسے اپنے ہاتھوں سے کفن میں لپیٹا اور حمزہ نے چوم کر اس کے کان میں کہا، ماں، اب میں چلنا سیکھ گیا ہوں، اب تو آرام کر۔ سردار نے اعلان کیا، یہ بکری نہیں تھی، ایک ماں تھی، اور ہم اسے گاؤں کے قبرستان کے کنارے دفنائیں گے، جہاں درختوں کے چھاؤں ہو اور ہوا میں ماں کی مہک بسی رہے۔ چرواہے کی بیوی کا فیصلہ۔ چاندنی کے چلے جانے کے بعد چرواہے کی بیوی اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک خاموش رہی، کسی سے نہ بولی، نہ کچھ کھایا۔ حمزہ اسے بار بار گلے لگاتا، اس کا ہاتھ تھام کر کہتا، ماں، تم نے مجھے جو دیا وہ کوئی بھی نہیں دے سکا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، چرواہے کی بیوی نے اپنا گھڑی اٹھائی اور چپکے سے گاؤں کی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس نے صرف ایک کاغذ چھوڑا، میں نے جو پا لیا وہ اب سلامت ہے، اب میں باقی زندگی رب کی راہ میں گزارنا چاہتی ہوں، نہ تلاش کرنا، نہ روکنا، بس دعا کرنا۔ خوشی کا میلہ۔ چاندنی کی قربانی کے بعد گاؤں میں ایک روحانی بیداری آئی۔ سردار نے اعلان کیا کہ ہر سال یوم چاندنی منایا جائے گا تاکہ ہر ماں کی قربانی کو یاد رکھا جائے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ حمزہ نے اسکول جانا شروع کیا اور گاؤں کے بچے اسے اپنا استاد ماننے لگے۔ زرین نے بچوں کو سکھانے کے لیے ایک چھوٹا مکتب کھولا اور تاجر نے اپنی کمائی کا بڑا حصہ مسجد، مدرسے اور یتیم بچوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ حمزہ کا خواب۔ ایک رات حمزہ نے خواب میں چاندنی کو دیکھا۔ وہ سبز وادی میں کھڑی تھی، پیچھے روشنی کی چمک اور آنکھوں میں ماں کی سی شفقت۔ چاندنی نے خواب میں کہا، حمزہ، تو اب چراغ ہے، تجھے دوسروں کو روشن کرنا ہے۔ حمزہ چونک کر اٹھا اور تب سے اس کے اندر کچھ بدل گیا۔
وہ اب اور زیادہ سنجیدہ، بردبار اور خدا سے جڑا ہوا ہو گیا۔ چاندنی کے جانے کے بعد گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی اداسی تھی، مگر ساتھ ہی ایک روشنی بھی جو دلوں کو چھو کر گزرتی تھی۔ سب کچھ جیسے نیا جنم لے چکا تھا۔ گاؤں کے بچے اب حمزہ کے گرد جمع ہوتے، اس سے سنتے، سیکھتے اور ہنستے، مگر قدرت نے حمزہ کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک نیا راستہ، ایک نیا امتحان۔ حمزہ کا شہر جانا۔ چرواہے کی بیوی کے جانے کے بعد زرین نے فیصلہ کیا کہ حمزہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیجا جائے۔ گاؤں والے پہلے چونکے، پھر خوشی سے بھر گئے۔ حمزہ اب صرف چرواہے کا بیٹا نہیں بلکہ چاندنی کا معجزہ تھا۔ سردار نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حمزہ جہاں بھی جا ہمیں نہ بھولنا، سچائی، خدمت اور عاجزی تیرے ہتھیار ہوں۔ حمزہ نے جھک کر سب کے پاؤں چھوئے اور روانہ ہو گیا، ایک نئی دنیا کی طرف جہاں نہ چرواہے کی جھونپڑی تھی، نہ چاندنی کا سایہ۔ شہر کی دنیا جہاں ہر چیز تیز چمکتی اور پرکھنے والی تھی۔ حمزہ نے ایک اسلامی ادارے میں داخلہ لیا۔ وہ پڑھنے میں تیز لیکن لوگوں پر بھروسہ کرنے میں سادہ دل تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کی ملاقات ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کلثوم سے ہوئی۔ کلثوم کا انداز مہذب مگر آنکھوں میں کوئی راز چھپا تھا۔ کلثوم کا سچ۔ کلثوم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے کم عمری میں اسے چھوڑ دیا تھا اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ کلثوم کو دنیا کی ہر چیز ملی تھی سوائے محبت اور مان کے۔ حمزہ اس کے لیے ایک نیا جہان تھا، سچا، معصوم، بے غرض، مگر کلثوم خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے حمزہ سے کہا، اگر تو میرے پاس رہے گا تو بہت کچھ کھو دے گا، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ حمزہ نے صرف اتنا کہا، میری ماں بکری تھی مگر اس نے مجھے انسانیت سکھائی، اور انسانیت ہر گناہ سے بڑی چیز ہے۔ نیا بچہ، پرانا راز۔ جب حمزہ شہر میں بڑھ رہا تھا، ایک دن گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک اور بکری نے ایک عجیب شکل کا بچہ جنا۔ بچہ نصف انسان نصف بکری تھا۔ گاؤں والے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ نے اسے نحوست کہا، کچھ نے معجزہ۔ زرین کو جب خبر ملی، وہ فوراً اس بکری اور بچے کو دیکھنے پہنچی۔ جیسے ہی اس نے بچے کو دیکھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ حمزہ جیسا ہے، وہی آنکھیں، وہی ہاتھ۔ یا اللہ، یہ کیا راز ہے؟ پرانے رازوں کا دروازہ۔ زرین کو اچانک سب یاد آنے لگا۔ وہ رات جب چاندنی کو ایک تیز روشنی میں کسی سایہ دار مقام سے آتے دیکھا تھا، وہ بکری کوئی عام جانور نہ تھی، کچھ ماواری تھا۔ اس میں اسی وقت چرواہے کی بیوی کا لکھا گیا وہ خط زرین کو یاد آیا، جس میں وہ کچھ رازوں کا ذکر کرنا چاہتی تھی مگر کبھی مکمل نہ کر سکی۔ زرین نے فیصلہ کیا، میں یہ راز کھولے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حمزہ کو بھی سچ جاننے کا حق ہے۔ کلثوم کا انکشاف۔ ادھر شہر میں کلثوم نے بھی حمزہ کو اپنا ایک راز بتایا۔ میں نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا، ایک بکری جو روشنی میں بدل گئی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں ایک دن حمزہ سے ملوں گی جو میرا مقدر بدلے گا۔ حمزہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ خواب میری ماں کے خواب سے ملتا جلتا ہے، یا شاید میری حقیقت ہے۔ رات کی تاریکی میں زرین چراغ لیے چرواہے کی جھونپڑی کے پرانے کمرے میں داخل ہوئی، وہی کمرہ جہاں سالوں پہلے چاندنی نے بچے کو جنم دیا تھا، انسانی بچہ جسے بعد میں سب نے حمزہ کے نام سے جانا۔ دیوار کی درز سے ایک پرانا لکڑی کا صندوق نکال کر زرین نے کھولا۔ اس میں کچھ پرانی چادریں، بچے کی ٹوپی اور ایک جلد زدہ ڈائری تھی۔ یہی وہ ڈائری تھی جو چرواہے کی بیوی نے لکھی تھی، اپنے راز کے بارے میں، چاندنی کے بارے میں۔ ڈائری کی آخری تحریر، میں جانتی ہوں لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں، مگر جو میں نے دیکھا وہ سچ تھا۔ چاندنی کوئی عام بکری نہ تھی۔ ایک رات جب آسمان پر روشنیوں کی قطاریں تھیں، چاندنی میرے سامنے انسان میں بدلی، ایک عورت سفید لباس میں چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بولی، میں اللہ کے حکم سے تمہیں ایک امتحان دینے آئی ہوں۔ یہ بچہ تمہاری کوکھ سے نہیں، میرے ذریعے پیدا ہوگا، مگر انسانوں کے درمیان پلے گا۔ وہ تمہارے گاؤں کو بدلے گا اور دلوں کی سچائی آزمائے گا۔ میں حیران تھی، خوفزدہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت تھی کہ انکار کی مجال نہ ہوئی۔ اور پھر حمزہ پیدا ہوا۔
میری کوکھ سے نہیں مگر میرے دل سے زرین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں کس عظیم امتحان میں ڈالا۔ چاندنی کا دوسرا بچہ۔ دوسری طرف گاؤں میں نئی پیدا ہونے والی بکری کا نصف انسان بچہ اب گاؤں کے مولوی، سردار اور باقی بزرگ کے سامنے تھا۔ ایک بوڑھے فقیر نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ کیا تمہیں لگتا ہے یہ نحوست ہے؟ نہیں، یہ برکت ہے۔ چاندنی پھر لوٹ آئی ایک اور نشانی کے ساتھ۔ گاؤں والے چونک گئے۔ تو کیا چاندنی کوئی ولیہ تھی یا کوئی فرشتہ؟ فقیر نے کہا، چاندنی نہ انسان تھی نہ جن، وہ اللہ کے امر سے ایک آزمائش تھی، اور اب آزمائش کا دوسرا دروازہ کھلا ہے۔ حمزہ کی واپسی۔ زرین نے فوراً شہر پیغام بھیجا۔ جب حمزہ کو اپنی ماں کا خط ملا، وہ راتوں رات واپس گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا، چاندنی جیسی بکری اور ایک بچہ جو نیم انسان تھا۔ گاؤں والے اب اس کی طرف امید اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ زرین نے اسے ڈائری تھمائی۔ یہ پڑھ اور جان کہ تو کون ہے۔ حمزہ نے ڈائری پڑھی اور زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا، ایک بکری کے وسیلے سے۔ حمزہ کی خطبہ گاہ۔ چند دن بعد حمزہ گاؤں کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا تھا۔ اس نے پوری قوم کو جمع کیا۔ سب خاموش سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کی آواز میں وہی تاثیر تھی جو کبھی چاندنی کی موجودگی میں محسوس ہوتی تھی۔ میرے پیارے بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، اللہ ہمیں آزماتا ہے، کبھی انسانوں کے ذریعے، کبھی جانوروں کے ذریعے، کبھی ایک بکری کو فرشتہ بنا کر بھیجتا ہے تو کبھی ایک یتیم کو قوم کا رہبر بنا دیتا ہے۔ مجھے نہ میرے نصیب پر ناز ہے نہ اپنی پہچان پر۔ مجھے اگر کچھ ہے تو وہ ہے میرے رب کی عنایت اور میری ماں کی قربانی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں مگر دل مطمئن۔ آخری منظر۔ چاند کی رات تھی، آسمان صاف اور روشنی ایسے جیسے زمین پر اتر آئی ہو۔ حمزہ تنہا پہاڑی پر چڑھا جہاں وہ بچپن میں چاندنی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اتنا ہی کہا، ماں، میں نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اب اگر تو پھر آئے گی تو صرف دعا میں۔ اور اچانک آسمان میں ایک روشنی کی لہر دوڑی، جیسے کوئی مسکرا کر رخصت ہو رہا ہو۔ کہانی کا اختتام۔ بکری اور انسانی بچہ کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے راز چھپا کر رکھتا ہے، اور جب چاہے کسی چرواہے، کسی بکری یا کسی یتیم کے ذریعے وہ راز دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ کبھی کسی کو کم نہ سمجھو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ اللہ کی آزمائشیں عجیب ہوتی ہیں مگر انجام خیر پر ہوتا ہے۔ ہر بچہ، ہر ماں، ہر سچائی کسی نہ کسی مقصد کے لیے دنیا میں آتی ہے۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔